السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹر، بات یہ ہے کہ جو مرشد کی بیعت ہوتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے جہاد پر، اور ان کے پاس آپ نبی تھے اور نبی کے بعد خلیفہ کی بیعت ہو سکتی ہے۔ بیعت جو ہے وہ بیع سے ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت۔ آج کل کے جو مرشد ہیں وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے۔ جو حکومت خلیفہ بنے گا تو وہ بیعت لے گا، اور وہ بھی چند افراد کی۔ حضرت عمر نے بیعت لی مدینہ میں چند صحابہ کی، اور پورے عالم اسلام کے وہ خلیفہ تھے۔ ساری دنیا بیعت نہیں لیتی ہوتی، اور یہ عورتوں سے اور مردوں سے یہ بیعت کا سلسلہ یہ بدعتی کام ہے۔ دوسرا رہا ان سے یہ پوچھنا کہ یہ جلالی ہے اور یہ جمالی ہے اور یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ وظیفے، یہ سب ان لوگوں کی بناوٹی باتیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت والوں کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو قرآن مجید کے وظائف جو سنت سے ثابت ہیں ان کی تعداد آپ جیسے حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ، 33 مرتبہ، کثرت سے استغفار 70 مرتبہ، جو حدیث سے ثابت ہیں وہ استغفار کثرت سے آپ کرتے رہیں۔ نمبر 3، دعا کے لیے ہم گناہ گار ہیں۔ گناہ گاروں نے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ جو گناہ کرتے تھے نبی کے پاس آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ اپنے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ یہ جو وسیلہ ہے کہ فلاں کے صدقے فلاں کے طفیل، یہ تو بدعت ہے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ گاروں کے تو مالک کریم نے فرمایا نا کہ من حبل الورید، کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کریم۔ جو اتنا کریم ہے اور اتنا قریب ہے، اس کو چھوڑ کر مرشد کے پاس جانا، پھر اس کے تھرو پراپر چینل، یہ سب دھوکہ ہے ان مولویوں کا۔ تو ان سب سے بچیے، اور اللہ سے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان سے کہیے ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اور جو مجھے نہیں پکارے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ وسیلہ جو ان سے بنانا اور یہ ساری چیزیں، یہ سب بناوٹی بات ہے۔ السلام علیکم۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب.